تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پاک ذات ہمارا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، مربی اور حاجت روا ہے۔ اسی پاک پروردگار نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سامعین کرام، پچھلے 4 جمعہ سے عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہم سماعت فرما رہے تھے، اور چونکہ سامنے قربانی اور ساتھ ہی ساتھ حج کا معاملہ آ رہا ہے، ہمیں قربانی بھی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ حج بھی بہت سارے مسلمان کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو ایسی صورت میں قربانی کے بعد پھر عشرہ مبشرہ کا تذکرہ پھر کنٹینیو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سیرت ابراہیم علیہ السلام کو اس موقع پر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ چاہے وہ حج کے مسائل ہوں، حج کے اعمال ہوں، یا یہ کہ قربانی ہو، یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتا ہے کہ جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ان میں 5 ہی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اولو العزم کا خطاب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 انبیاء علیہ السلام کو اولو العزم جو ہے پیغمبر کا خطاب ملا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کا کیا کہنا، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ پوری دنیا کے تمام انسانوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے تمام انسانوں میں اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل چنا، اپنا دوست چنا، تو وہ 2 شخصیت ہیں۔ ان میں پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور دوسری شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت واحد شخصیت ہے میرے بھائیوں، کہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ یقیناً خصوصیت کی حامل ہیں کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں میرے بھائیوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو 7ویں آسمان میں بیت معمور پر ٹیک لگائے ہوئے جس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جس شخصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ دنیا میں ان کو شرف ملا کہ پوری دنیا میں اللہ رب العالمین کا گھر، جس کو ہم اور آپ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے تعمیر کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے آسمان کا جو کعبہ ہے
7वें आसमान में بیت मामूर, उस जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मकाम अता किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि इस उम्मत के लिए भी उसवा हैं, इस उम्मत के लिए भी नमूना हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुम्तहिना के अंदर फरमाया, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, कि लोगों इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए उसवा है, तुम्हारे लिए नमूना है। और एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया गया, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि नबी आप मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कीजिए, आप उनकी इत्तिबा कीजिए, यकीनन वो मुशरिकों में से नहीं थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबुल में पैदा हुए और वालिद का नाम तारख बिन नाहूर था। और कुरान मजीद के अंदर जो आज़र का लफ्ज़ आया है, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये आज़र उसका बुत का नाम था जिसकी वो पूजा करता था, और फिर उसी से वो मशहूर हो गए, यानी कि आज़र के नाम से जो है मशहूर हुए। शहर बाबुल में बुत परस्ती आम थी, हर घर में हर फर्द जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके शिर्क में मुब्तला था। तरह तरह के जो है मूर्तियां बना करके वो उनकी पूजा करते थे, वो उनके ऊपर तवाफ करते थे, नजर नियाज चढ़ाते थे, और इस तरह से शिर्क का बोलबाला पूरे शहर बाबुल में जो है मौजूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ, उसी शहर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है तारख बिन नाहूर के यहाँ। और तारख बिन नाहूर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा थे। तारख बिन नाहूर के यहाँ जब पैदा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फजल और अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुश्द व हिदायत से नवाज दिया, अक्ल सलीम से नवाज दिया, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया की आयत नंबर 51 में फरमाया, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन, हमने उनको यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उससे पहले ही रुश्द व हिदायत अता कर दी थी, अक्ल सलीम अता कर दिया था, फ़हम व फ़िरासत से नमाज दिया था, और यकीनन हम उनके बारे में जानते थे। मोहतरम सामीन किराम, ये आयत करीमा बताती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से अक्ल सलीम से नवाज दिए गए थे। और यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब माशरे को देखते हैं कि बुत परस्ती में मुब्तला है, लोग जो है मूर्तियां अपने हाथों से बनाते हैं, लकड़ियों के जो है मट्टियों के और इसी तरीके से पत्थरों के, और उन्हीं को खुदा बना बैठते हैं, उन्हीं को अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर्जा देते हैं, उन्हीं को अपना इलाह और माबूद समझते हैं, उन्हीं से अपनी मुरादें मांगते हैं, उन्हीं के यहाँ दुआएं करते हैं, उन्हीं के यहाँ नजर नियाज करते हैं, उन्हीं की इबादत और परस्तिश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये रास ना आई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नहीं हुआ, बल्कि ये समझते रहे कि ये गलत काम कर रहे हैं। मौजूद सामीन, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फजल व करम से कभी भी बुत परस्ती नहीं की, जिस माशरे के अंदर हत्ता कि उनके घरों में भी बुत परस्ती में जो है सारे लोग मुब्तला थे। उनके अब्बा आज़र या ये कह लीजिए कि तारख बिन नाहूर, ये वो शख्स था जो अपने हाथों से बुतों को बनाता और फिर उसको बेचता भी था, और साथ ही साथ जो है उसकी इबादतें भी करता था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुत परस्ती से महफूज रखा। और फिर जब जवानी की उम्र को पहुँचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत से सरफराज किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद का आगाज़ किया, और सबसे पहले अपने घर में दावत का आगाज़ किया। चुनांचे कुरान मजीद के अंदर कई सूरों में इन चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत की है, मुख्तलिफ अंदाज़ में, मुख्तलिफ पैराए में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चीज़ों को बयान किया है। चुनांचे आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह सूरह मरियम के अंदर फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा तारख बिन नाहूर को ये समझाने लगे, या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ऐ मेरे अब्बू जान, आप ऐसे की क्यों इबादत करते हैं जो ना कुछ सुन सकता है ना देख सकता है
اور نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا یعنی اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو دعوت توحید دی اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت اور اسی کی ریاضت کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ بت پرستی کی مذمت بیان کی کہ ابا جان یہ آپ کے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ خود جو ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، نہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ جو آپ کہتے ہیں وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے کھانوں پر ان کے چڑھاوے پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہذا اے ابا جان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے ابو کو سمجھایا تو ابو کا جواب یہ تھا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے معبودوں سے جو ہے بے رغبت کر رہا ہے، لئن لم تنتہ لارجمنکم واہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ایسی صورت میں تمہیں رجم کر دوں گا، اور جا ایک مدت تک کے لیے مجھے چھوڑ دے اور مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا تھے، کوئی دشمن نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا جواب ہوتا ہے، قال سلام علیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا آپ کے اوپر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابو جان جب تک میں رہوں گا تب تک آپ کے حق میں استغفار کی دعا کرتا رہوں گا، یقیناً میرا رب میرے اوپر مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود منع کر دیا۔ ایک طرف اپنے ابا کو دعوت توحید جہاں دے رہے تھے، وہیں معاشرے کے تمام لوگوں کو بھی بت پرستی سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دعوت توحید ان کو بھی پیش کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں اور مختلف پیرائیں میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 میں جیسا کہ بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اسی کے لیے تقوی اختیار کرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور ایک اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی بھی مذمت بیان کی اور ان کو بھی سمجھایا یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کام کی قدرت نہیں رکھتے، نہ تمہارے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں، اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری باتوں کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ تمہارے الہ کیسے ہو سکتے ہیں، تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو اگر سمجھ میں آیا تو ان کا جواب یہ تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم اپنے باپ دادا کے روش کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جو ہے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک موقع پر یہ بھی کہہ دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے بارے میں تمہارے معبودان باطل کے بارے میں ایک چال چلوں گا جبکہ تم پیٹ پھیر کر کے ان سے چلے جاؤ گے۔ اور ہوا یہ کہ شہر بابل میں
میلہ لگا، سارے لوگ میلے کی طرف چلے، گھروں کو خالی چھوڑ دیے، حتیٰ کہ ان کے ابا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا الا تخرج معنا، اے ابراہیم کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ چنانچہ سارے لوگ میلے کی طرف نکل گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستی میں اکیلا رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں پہنچے جہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھی، ہر قسم کی مورتیاں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان مورتیوں سے پوچھا تمہاری یہ چڑھاوے کی چیز ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے ہو، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے۔ سارے لوگ میلے کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر کے جب واپس لوٹتے ہیں اور لوٹنے کے بعد اپنے معبودان باطل کے حالت کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ایک طریقے سے غمگین بھی ہوتے ہیں اور غصے میں بھی آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ کس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، یقیناً وہ ظالم میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو قرآن مجید میں نقل کیا اور کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ سلوک کس نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ ظالم میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے معبودان باطل کے حوالے سے سازش کی بات کی تھی کہ ایک چال چلوں گا، کچھ لوگوں نے ان کی بات کو سن لی تھی، پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو ابراہیم ہی ہو سکتا ہے، لہذا ان کو بلایا جائے اور ان کو پوچھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، پورے سماج کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بلکہ ان بتوں کے بڑے نے کیا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کا نہیں کر سکتا، وہ تو بول بھی نہیں سکتا نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً موقع کے غنیمت کو جانا اور فوراً سے جواب دیا، کہا کہ جب وہ بول نہیں سکتا، جب وہ کچھ کر نہیں سکتا، جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں اس کو تم نے اپنے معبود کیسے مان لیا ہے؟ اور وہ جو چورے چورے ہو گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ معبود جسے تم اپنا الہ سمجھتے ہو وہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم کیسے ان کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے؟ چنانچہ سارے لوگوں کے سر جھک گئے، لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ جب جواب نہیں بن پڑا تو طاقت کا استعمال کیا اور کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ اسے تم جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، ان لوگوں نے پلاننگ بنائی اور کہا کہ اس کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس گھر کے ذریعے سے اس کو جو ہے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ یہ مشورہ طے ہوا اور ایک بڑا گڈھا کھودا گیا، لکڑیاں جمع کی گئی، ایک مدت تک کے لیے جمع کی گئی۔ مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا، کوئی خاتون بیمار بھی ہوتی، کوئی عورت بیمار بھی ہوتی تو وہ نظر مانتی تھی کہ اگر میں اچھی ہو گئی تو ایسی صورت میں اتنی لکڑیاں جو ہے اس گڈھے میں ڈالوں گی۔ چنانچہ ایک مدت میں ڈالتے ڈالتے لکڑیاں وہاں پر بہت کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع ہو گئی اور آگ جلایا گیا، آگ کو دہکایا گیا، آگ کو سلگایا گیا اور ایسی آگ جلی، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس جیسے آگ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ دہکتی ہوئی آگ تھی، بڑے بڑے شعلے آگ کے جو ہے دیکھے جا رہے تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالتے، اتنی بڑی آگ میں کوئی پہنچ نہیں سکتے تھے سامنے۔ چنانچہ وہ جو گھر بنایا گیا تھا اور ایک مندنک کے ذریعے سے اس گھر سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے تھے، ایک اللہ رب العالمین پر توکل تھا ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب یہ کہنا تھا، اللہ رب العالمین نے فوراً سے آگ کو حکم دیا اور کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے صحیح سالم ثابت ہو جا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہر ذرے میں چلتا ہے، ہر ذرے میں چلتا ہے، آسمانوں میں چلتا ہے، زمین میں چلتا ہے، پانی ہو، بادل ہو، ہوا ہو، یا یہ کہ آگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر مخلوق پر اور ہر ذرے میں اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے صحیح سلامت ثابت ہو، یعنی کہ اتنا بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ اس کو نقصان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو دہکتی ہوئی آگ تھی، شعلے مارتی ہوئی آگ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، وہ گلے گلزار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گھومے پھرے اور پھر واپس قوم کی طرف پلٹ آئے۔ اس میں بھی بڑا سبق تھا لوگوں کے لیے، ایکڑوں کی تعداد میں بتوں کو توڑ دیا گیا، وہ خود اس کی حفاظت نہ کر سکے، نہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، ایک دہکتی ہوئی آگ سے بھی صحیح سلامت واپس آ گئے۔ نمرود کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی اور اس طرح سے وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ اپنی بادشاہت کے امور کو انجام دیتا تھا اور خود کو رب بنا بیٹھا تھا، لوگوں کو بھی تسلیم کرنے پر مجبور کرتا تھا کہ وہ اسے رب کہے اور رب مانے، رب تسلیم کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے ہی سنا، اس کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں پہنچے، پہنچنے کے بعد پوچھنے لگا، سنا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، کسی اور کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا اور کہا میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس بادشاہ نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ دو قیدی کو اس نے بلایا اور بلانے کے بعد ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اس بات کو جو ہے پروف کرنے کے لیے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، کہ میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں قتل کروا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے پاس عقل سلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو اسی کے جو ہے بھاشا میں اور اسی کے لینگویج میں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اگر تو اپنے رب کا دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا رب وہ ہے کہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اور تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسی صورت میں مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ یہ جواب سننا تھا کہ نمرود جو ہے لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جواب ان سے نہ بن پڑا۔ کون ہے جو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھائے؟ معزز سامعین، یہ لاجواب ہو گیا اور ہار گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی صحیح سلامت واپس لوٹے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک طریقے سے اطمینان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب تو دے دیا کہ اللہ وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اطمینان چاہ رہے تھے، اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ولم تؤمن،
کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ابراہیم؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے، مگر قلبی سکون کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے کو لو اور ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور چاروں کے گوشت اور ہڈیوں کو آپس میں مکس کر دو، ملا دو، اور پھر جو ہے پہاڑوں کے چوٹیوں پر الگ الگ جگہوں پر تھوڑے تھوڑے حصے میں سے کچھ حصے رکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کہ انہوں نے 4 پرندے کو لیا، ذبح کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پورے گوشت کو جو ہے آپس میں مکس کر دیے، ملا دیے، اور ملانے کے بعد تھوڑے تھوڑے حصے جو ہے پہاڑی کے چوٹیوں کے الگ الگ جگہوں پر رکھ دیے، اور اللہ رب العالمین کا جیسے کہ حکم ہوا تھا، اللہ رب العالمین کے نام لے کر کے انہوں نے ان پرندوں کو اپنی طرف بلایا۔ جیسے ہی بلانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے منظر تھا کہ دیکھ رہے تھے کہ جس پرندے کا گوشت اور جس پرندے کے ہڈیاں اور جس پرندے کے اعضاء جہاں جہاں موجود تھے سارے وہ آپس میں ملنے لگے، اور ملنے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلبی سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد اس جگہ پہ رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، لہذا اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں صرف 2 ہی شخص کا نام آتا ہے، ایک ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ 2 ہی شخص مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ تینوں نے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا اور ملک شام میں جا کے بسے۔ وہاں جب قحط سالی کا موقع آیا اور قحط سالی میں لوگ جو ہے ایک طریقے سے حالتیں خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں قحط سالی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو چھوڑ کر کے پھر مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور مصر کا وہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، مختصر میں اشارہ کر دوں کہ جو جابر و ظالم بادشاہ جب کبھی کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت کو دیکھتا تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ بدکاری کر لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت دوشیزہ آ رہی ہے، تو چنانچہ اس نے بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور اس کو ناکام کیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ علیہ السلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور صرف محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ بادشاہ ڈر کے مارے ان کو بہت سارے گفٹ وغیرہ دیے، اور ایک لونڈی بھی عطا کی، اور وہی لونڈی حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے محفوظ و مامون ہو کر کے پھر یمن کی طرف جو ہے رخت سفر باندھتے ہیں اور ہجرت کر کے یمن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے غور کے شہر مقام صدوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور وہیں وہ آباد ہو گئے۔ اور ہوا یہ کہ لوط علیہ السلام کے اوپر ظلم و زیادتی ان کی قوم کے لوگوں نے کی، حتیٰ کہ ان کو قیدی بنا لیے اور ان کے سارے مال اور مویشی تمام چیزوں کو لوٹ لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو 318 کی تعداد میں ایک لشکر انہوں نے جمع کی اور ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ لوگ
جو ہے بھاگ نکلے اور بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق کے شمال کی طرف پہنچے۔ وہاں کے جو بادشاہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوب تعظیم کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں جا بسے اور پھر اسی کو اپنا مسکن بنایا، اور یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام رہنے لگے۔ اور انشاءاللہ مزید باتیں اگلی جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے زندگی میں بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان کے جیسے اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر ایمان ہمیں بھی اللہ رب العالمین نصیب فرمائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد ہم سب کو اللہ رب العالمین بنائیں، صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور اسی طریقے سے جب تک ہمیں اللہ رب العالمین زندگی نصیب فرمائیں اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، جب ہمارا خاتمہ ہو زبان پر کلمہ شہادت جاری فرمائیں۔ آمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔